دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت دفعہ کوئی آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا؟ جی ہاں، یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہوتی ہے موجودہ دور میں، جب انسانی رویے اور انسانی دماغ کے سوچنے اور اس کے کام کرنے پر بہت زیادہ تحقیق ہو چکی ہے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے سائیکالوجی کے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ وہیں پر چلاک لوگوں کے پاس ڈارک سائیکالوجی کی صورت میں ایک ایسا ہتھیار آ چکا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو نہ صرف کنٹرول کرتے ہیں بلکہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کا ہر طرح سے استحصال کرتے ہیں۔ آج ہم ڈارک سائیکالوجی کی دنیا کا جائزہ لیں گے اور ہم آپ کو کچھ طاقتور چالوں کے بارے میں بتائیں گے جو مینوپولیٹر لوگ دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ڈارک سائیکالوجی وہ علم ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی دماغ کس طرح کام کرتا ہے، اور اس علم کا استعمال کر کے ہم دوسروں کے خیالات، جذبات اور رویوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور ہنر ہے جسے اچھے یا برے دونوں طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات واضح کرنا ضروری ہے، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو تعلیم دینا ہے۔ ہمارا اردو موٹیویشن چینل وارث کی بات ایک ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد آپ کو ان مسائل کے بارے میں علم دینا ہے جو ہماری سوچ، عادات اور علم نفسیات سے لا علمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان مینوپولیٹر حکمت عملیوں کو پہچان سکیں تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھ سکیں۔ اگر آپ ان چالوں کو سمجھیں گے تو آپ بہتر طریقے سے پہچان سکیں گے جب کوئی آپ کو مینپولیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور آپ ان سے بہتر انداز میں نمٹ سکیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ اس علم کا استعمال ذمہ داری سے کرنا چاہیے۔ دوسروں کو ذاتی فائدے کے لیے مینپولیٹ کرنا غیر اخلاقی اور نقصان دہ ہے۔ ہمارا مقصد آپ کو آگاہی اور سمجھ بوجھ سے لیس کرنا ہے، نہ کہ ان چالوں کے غلط استعمال کی ترغیب دینا۔ ان معلومات کا استعمال اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کریں۔ آئیے ہم ان چالوں کے بارے میں ایک ساتھ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈارک سائیکالوجی کیا ہے۔ یہ لوگوں کو نفسیاتی حکمت عملیوں سے متاثر کرنے اور کنٹرول کرنے کا علم ہے جو بتاتا ہے کہ لوگوں کے خوف، جذبات اور کمزوریوں سے کیسے ذاتی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ حکمت عملیوں کی نوعیت بہت باریک ہو سکتی ہے، مگر ان کے اثرات انتہائی گہرے ہو سکتے ہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی بھی انسان کی سوچ، دماغ اور عمل کو کسی بھی مطلوبہ سمت میں موڑنے کے لیے علم نفسیات کو استعمال کرنا ہے۔ یہ علم ایک ایسا ہتھیار ہے جسے آپ انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس علم کو کسی سے فائدہ اٹھانے اور غیر اخلاقی طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ علم صرف انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اپنے فائدے کے لیے اس وقت استعمال کرنا ہے جب کوئی آپ کو مینپولیٹ کر رہا ہو، اور آپ اس علم کی طاقت سے نہ صرف مینپولیشن کو سمجھیں بلکہ اپنی حفاظت بھی کر سکیں۔ ڈارک سائیکالوجی کو سمجھ کر آپ مینپولیٹر کی چالوں کو فوراً پہچان سکتے ہیں اور اعتماد کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ایک خفیہ ہتھیار کی طرح ہے جو آپ کو سماجی تعلقات میں آسانی اور پختگی سے چلنے میں مدد دیتا ہے۔ اب ہم اس ویڈیو کے اصل حصے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے شاید کچھ تکنیکوں کے بارے میں پہلے سنا ہوگا جن پر ہم بات کریں گے، لیکن ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ ان تکنیکوں کو حقیقی زندگی میں کیسے شناخت کرنا ہے اور اس کا کیسے جواب دینا ہے اور ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ صرف ان چالوں کو جاننے کا نہیں بلکہ ان کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گیس لائٹنگ کی۔ تصور کریں کہ کوئی شخص آپ کو اپنی حقیقت پر شک کرنے پر مجبور کرے۔ وہ آپ سے کہے گا کہ تم بس وہم کرتے ہو یا ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا آپ سوچ رہے ہو۔ بار بار اس عمل کا شکار ہونے سے آپ کا دماغ الجھ سکتا ہے اور آپ اپنی عقل پر سوال کرنے لگیں گے۔ اگر آپ خود کو بار بار اپنی یادداشت یا احساسات پر شک کرتے ہوئے پائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ گیس لائٹنگ کا شکار ہو رہے ہوں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے آپ پر یقین اور اعتماد ہونا چاہیے، اور ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہے کہ آپ چیزیں لکھیں اور بعد میں ان کو بطور ریفرنس استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں لو بمبنگ کی۔ یہ وہ طریقہ ہے جب کوئی شخص آپ پر بے پناہ محبت، تعریف اور تحائف کی بارش کرتا ہے تاکہ آپ کا اعتماد جیت سکے، مگر جیسے ہی آپ ان سے جڑ جاتے ہیں، ان پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، تو وہ آپ سے دور ہونا شروع
کر دیتے ہیں اور اس اعتماد کا فائدہ اٹھا کر آپ کو مینیپولیٹ کرنے لگتے ہیں۔ اس کی علامات پر نظر رکھیں، جیسے کہ بہت جلد محبت کا اظہار اور بہت زیادہ توجہ۔ اگر کچھ بہت اچھا لگے، پہلے اس کی حقیقت کو لازمی سمجھے۔ کسی سے جڑنے سے پہلے اپنا کچھ وقت کو صرف ان کے بارے میں جاننے پر لگائیں۔ اب بات کرتے ہیں ٹرائی اینگولیشن کی۔ یہ ایک چال بازی ہے جس میں مینیپولیٹر کسی تیسری شخصیت کو معاملے میں شامل کرتا ہے تاکہ آپ کے درمیان مقابلہ اور بے چینی پیدا ہو۔ وہ آپ سے کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ایسے ہوتے جیسے فلاں شخص ہے، تاکہ آپ میں احساس کمتری پیدا ہو اور آپ کے اندر مقابلے کا رجحان پیدا ہو۔ اگر آپ کو ایسا کچھ محسوس ہو تو اس حکمت عملی کو پہچانیں اور اس کا حصہ نہ بنیں۔ واضح حدود قائم کریں اور اپنے جذبات کا اظہار کھل کر کریں۔ ہم سب نے تقریباً سائلنٹ ٹریٹمنٹ کا تجربہ کیا ہوتا ہے، جو مینیپولیشن کی ایک کلاسک حکمت عملی ہے۔ اس میں ایک فریق بول چال بند کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے، جسے عام زبان میں روٹ جانا کہتے ہیں۔ اس چال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کو ترسایا جائے اور اسے اپنی بات ماننے پر مجبور کیا جائے، اور اس میں لوگ مجبور بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے آگے جھک بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ سائلنٹ ٹریٹمنٹ کا سامنا کریں، خود کو سپیس دیں اور دیکھیں کہ آپ پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، اور اس کے پیچھے دوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنی عزت نفس کو قائم رکھیں اور ان کے جال میں نہ پھنسیں، اور یہ بھی خیال رہے کہ جب ایک بار آپ نے کوئی ان کا مطالبہ مان لیا تو پھر یہ چال بار بار استعمال ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں پروجیکشن کی۔ پروجیکشن ایک نفسیاتی دفاعی میکانزم ہے جس میں فرد اپنے ذاتی مسائل، خیالات یا جذبات کو دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی فیکٹ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی غلطی یا کوتاہی کو دل سے تسلیم نہیں کرتا اور ہمیشہ اس کا ذمہ دار کسی شخص یا حالات پر ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص خود جھوٹ بولتا ہے وہ دوسروں پر الزام لگا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کے لیے اسے پہچاننا ضروری ہے تاکہ آپ جذباتی طور پر رد عمل نہ دیں، خاموشی سے اور عقل سے اس کا مقابلہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں نیگیٹو ری انفورسمنٹ کی۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جس میں آپ کو کچھ چیزیں ایکسکیوز کر کے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایک ہے جیسے جیل کے اندر اچھے چال چلن پر قیدی کی سزا معاف کر دی جاتی ہے۔ محبت اور تعلقات میں اگر آپ کو کچھ سہولت دی جا رہی ہے اور دوسرا فریق آپ پر کچھ مہربان ہو رہا ہے تو فوراً ہوشیار ہو جائیں اور معاملے کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بلیم شفٹنگ وہ چالاکی ہے جب مینیپولیٹر اپنی غلطی کا الزام آپ پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ کا سامنا اس حکمت عملی سے ہو، اپنے موقف پر قائم رہیں اور کسی غیر متعلقہ الزام کو تسلیم نہ کریں۔ ایویلیویشن ایک اور حکمت عملی ہے جس میں کسی شخص کی عزت نفس کو مسلسل نیچا دکھا کر اسے اپنے قابو میں رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو مسلسل تنقید کا سامنا ہو تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ مینیپولیشن ہے اور اپنی اصل قیمت کا احساس رکھیں۔ وکٹم پلے وہ تکنیک ہے جس میں مینیپولیٹر خود کو مظلوم ظاہر کر کے آپ سے ہمدردی حاصل کرتا ہے اور اپنے غلط رویے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اپنی حدود واضح رکھیں اور ان کے جذباتی جال میں نہ پھنسیں۔ آئسولیشن بھی ایک مینیپولیشن کی چال ہے جس میں مینیپولیٹر آپ کو اپنے دوستوں اور خاندان سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ آپ پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکے۔ اس سے بچنے کے لیے اپنے روابط کو برقرار رکھیں اور ان لوگوں سے بات کریں جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں۔ دوستوں، میں نے آپ کے سامنے ڈارک سائیکالوجی کی وہ چند چالیں رکھی ہیں جن کی مدد سے لوگ آپ کو اپنے جال میں پھنسا کر رکھتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھ کر اپنے آپ کو مینیپولیٹر سے بچا سکتے ہیں۔ ہمارا مشن ہے کہ آپ کو انسانی نفسیات کا وہ علم دینا جس سے آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔